الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى أنه يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوعی سخن پہ لب کشائی کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے سماع موتا عند القبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے شرح صدر کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں اس عنوان پہ معروضات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے
تین عالم بنائے ہیں۔ ایک عالم کو عالمی دنیا کہتے ہیں، جس کا آغاز جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے اس زمانے سے شروع ہوتا ہے، اور جب یہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس وقت تک اس عالمی دنیا کا جہان ہے۔ پھر جب انسان مر جاتا ہے، مرنے سے لے کر دوبارہ اٹھنے تک کا جو جہان ہے، اس جہان کو عالمی برزخ کہتے ہیں۔ دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد جو تیسرا جہان شروع ہوتا ہے اسے عالمی آخرت کہتے ہیں۔ ہر جہان کے اندر کی زندگی اور وہاں کے احکام دوسرے جہان سے بالکل مختلف ہیں۔ دنیا کے جہان کی زندگی اور ہے، برزخ اور قبر کے جہان کی زندگی اور ہے، اور آخرت کی زندگی اور ہے۔ ایک جہان کی زندگی کو، حالات کو سمجھنے کے لیے دوسرے جہان کی زندگی سے ہم قیاس نہیں کر سکتے، وہ قیاس بالکل غلط ہو جائے گا۔ جیسے میں نے اور آپ نے ایک عرصہ 8-9 مہینے اپنی والدہ کے بطن میں بھی گزارا ہے، وہ ایک الگ جہان تھا، اور ایک جہان اب یہ دنیا میں ہم گزار رہے ہیں، اس جہان کی زندگی اور تھی جو میں نے اور آپ نے ماں کے پیٹ میں گزارا ہے، اور اس جہان کی زندگی اور ہے۔ یہاں کی زندگی ایسی ہے، اگر ہمیں ایسی جگہ بند کر دیا جائے جہاں پہ آکسیجن نہ ہو تو ہماری موت یقینی ہے۔ لیکن ماں کا پیٹ ہے، کتنے پردوں کے اندر اللہ رب العزت اس بچے کو تخلیق دیتے ہیں، نطفے سے گوشت کا لوتھڑا بناتے ہیں، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ، پھر اس پہ صورت بناتے ہیں، اور اس کے بعد جا کر جب 4 چلے پورے ہو جاتے ہیں اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ یہ بچے کا دل دھڑکتا بھی ہے، اس کے گردے کام بھی کرتے ہیں، اس کا جگر کام بھی کرتا ہے۔ سوال ہوتا ہے ہم نے آکسیجن کہاں سے لیا؟ ہم نے کھایا کہاں سے؟ کھانے کے بعد پیشاب کہاں پہ کیا؟ بول و براز کہاں پہ کیا؟ اس تاریک کوٹھڑی میں ہمیں زندگی کیسی ملی؟ ہم بچ کیسے گئے؟ ان سارے سوالوں کا جواب ایک ہی ہے کہ اس جہان کی زندگی الگ ہے، اس دنیا کے جہان کی زندگی الگ ہے۔ ماں کے پیٹ کی زندگی کو سمجھنے کے لیے اس جہان کے قانون سے، اس جہان کے ضابطے سے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ اللہ جو ماں کے پیٹ میں بچے کو کھلاتا بھی تھا، پلاتا بھی تھا، آکسیجن فراہم کرتا بھی تھا، بچے کی ساری ضروریات کو پورا بھی کرتا تھا، پھر دنیا میں بھیجا۔ اس کائنات کے لیے اللہ نے الگ قانون بنا دیا، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، پہننا بھی ہے، زندہ رہنے کے لیے اسباب اور وسائل بھی اختیار کرنے ہیں۔ پھر تیسرا جہان جب شروع ہوگا جو عالم برزخ ہے، اس کا جہان پھر الگ ہے۔ اس قبر میں مومن کو راحت بھی ملتی ہے اور گناہگار کو عذاب بھی ہوتا ہے۔ سوال ہے مومن آدمی اس قبر میں کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ چھوٹی سی جگہ ہے، چھوٹی سی کوٹھڑی ہے، اس میں یہ کیسے زندہ رہتا ہے؟ اس کی زندگی وہاں کے جہان کی کیسی ہے؟ اس کا جواب یہی ہے جس رب نے ماں کے پیٹ میں تمہیں زندہ رکھ کر بتا دیا، وہی اللہ مرنے کے بعد
قبر میں بھی ایک خاص قسم کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ مومن ہیں، آپ کی روح جنت میں ہوتی ہے اور آپ کا جسم جہاں پہ بھی ہے، قبر میں ہے، سمندر کی گہرائیوں میں ہے یا ذرات کی شکل میں ہے، آپ کے جسم کو وہاں پہ راحت بھی مل رہی ہے۔ گناہگار ہے، آپ کی روح جہنم میں ہے اور اس کو عذاب ہو رہا ہے، وہی عذاب کا اثر آپ کے جسم کو بھی پہنچ رہا ہے۔ عذاب قبر جو ہو رہا ہے، ثواب قبر جو ہو رہا ہے، اس سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ قبر اور برزخ میں بھی ایک قسم کی حیات اور زندگی ہے، ایک قسم کی حیات اور زندگی ہے۔ جیسے حیات 5 مہینے ماں کے پیٹ میں تھی، پھر زندگی کی اس عالمی دنیا کے اندر 50-60 سال کی زندگی گزاری، ایسے ہی عالمی برزخ میں بھی ایک خاص قسم کی حیات ہے جس سے مومن کو اس کی قبر میں فرحت ملتی ہے، لذت ملتی ہے، سرور ملتا ہے، خوشی نصیب ہوتی ہے، اور گناہگار کو عذاب ہوتا ہے۔ یہ ہے برزخ کے احوال، برزخ کے حالات۔ اس سے ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب میں اور آپ اپنے پیاروں کی قبور پہ جاتے ہیں، ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو کیا جب ہم سلام کرتے ہیں تو یہ مردے ہماری سلام کو سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ جواب دیتے ہی نہیں دیتے، پہچانتے ہیں نہیں پہچانتے۔ یہ ہے ہمارے آج کے جمعے کا عنوان۔ تو یاد رکھو، ایک بات تو بالکل متفق علیہ ہے، تمام اہل سنت والجماعت کے ہاں اتفاقی مسئلہ ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ جو ان کی قبور مبارکہ پہ جا کے حاضری دیتا ہے، سلام کرتا ہے، وہ سنتے ہیں، اور جو دور سے سلام بھیجتا ہے، حضور نے فرمایا میرے قبر پہ ایک فرشتہ کھڑا ہے، اور زمین میں سیاحین فرشتے ہیں، وہ چلتے ہیں، ان کی ایک ہی ڈیوٹی ہے، جہاں کہیں کوئی آدمی مجھ پہ درود السلام پڑھتا ہے، درود السلام کا تحفہ مجھے بھیجتا ہے، وہ سیاحین فرشتے اس درود السلام کو خوبصورت گفٹ کی شکل میں پیک کر کے روضہ انور پہ لے کر جاتے ہیں، اور روضہ انور پہ جو فرشتہ کھڑا ہے، حضور نے فرمایا یہ سیاحین اسے مومنین کا وہ درود السلام دیتے ہیں، باقاعدہ نام لیا جاتا ہے، والد کا نام لیا جاتا ہے، خاندان بتا دیا جاتا ہے، فلاں بن فلاں آپ کو درود السلام کا تحفہ بھیج رہا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ فرشتہ مجھے پیش کرتا ہے اور میں اس آدمی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو روضہ انور پہ جانے والے کا درود السلام حضور خود سنتے ہیں، حضور دور سے بھیجے جانے والا درود السلام فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے، انبیاء کرام اپنی قبر کے پاس آنے والے حضرات کا سلام سنتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو میرے روزے پہ آ کر درود پڑھتا ہے میں سنتا ہوں، اور جو دور سے بھیجتا ہے مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ بات تو انبیاء کرام کے متعلق ہے، جس کی پوری تفصیل میں نے گزشتہ 2-3 جمعوں میں تفصیلاً دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ عام مردے نبیوں کے علاوہ کیا وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ تو اس کے متعلق 3 طرح کے طبقات ہیں، 3 طرح کے گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ ہر مردہ ہر ایک کی ہر بات ہر جگہ سے ہر وقت سنتا ہے۔ ایک دوسرا طبقہ ہے جن کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ کوئی مردہ کسی کی بھی کوئی بات کسی بھی وقت کسی بھی جگہ سے نہیں سنتا۔ ایک تیسرا گروہ
جن کا عقیدہ یہ ہے بعض مردے بعض اوقات بعض جگہوں سے بعض افراد کی بعض باتیں سنتے ہیں. یہی تیسرا گروہ، تیسرا مکتب فکر والوں کا عقیدہ و نظریہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. جو پہلا گروہ ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر مردہ ہر ایک کی ہر بات ہر وقت ہر جگہ سے سنتا ہے، یہ عقیدہ شرکیہ عقیدہ ہے. یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے. اللہ کی ذات سمیع ذات ہے. سمیع اس ذات کو کہتے ہیں جو ہر ایک کی بات کو ہر وقت ہر جگہ سے ہر مکان سے سنے. اس ذات کو سمیع کہتے ہیں. وہ صرف اللہ کی ذات ہے. ہم عبد السمیع تو ہو سکتے ہیں، اس طرح کے سمیع ہم نہیں ہو سکتے. یہ عقیدہ جس طبقے کا ہے وہ مشرک ہیں. ان کے عقائد کے اندر شرک کی آمیزش ہے. حالانکہ وہ اپنے آپ کو مومن اور موحد سمجھتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ گمراہی والا عقیدہ ہے. اور اسی عقیدے کی وجہ سے اس گمراہ ٹولے نے جب یہ سمجھا ہر مردہ ہر وقت ہر ایک کی بات ہر جگہ سے سنتا ہے، تو انہوں نے اللہ کے اولیاء اللہ کو بھی، انبیاء کرام کو بھی، حضرات صحابہ کرام کو بھی مشکل کشا سمجھ لیا، حاجت روا سمجھ لیا. اور جب مشکلات میں پھنسے تو شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے نام کے نعرے لگانے شروع کر دیے. شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم، اس سے مدد مانگنے شروع کر دی. اور پنجتن پاک 1.25 লাখ نعرے حیدری یا علی مدد کے نعرے نوجوانوں کے دماغ میں بٹھا دیے کہ علی آپ کی شرگڑ سے بھی سنتا ہے، علی دور سے بھی سنتا ہے، آپ کی مشکل کشائی کر سکتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی دور سے بھی سنتے ہیں، آپ کی فریاد کے لیے پہنچ جاتے ہیں. یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے جو ہر مردے کو ہر وقت ہر ایک کی بات سننے کی اہلیت والا مانتے ہیں کہ ہر مردہ ہر ایک کی ہر بات ہر وقت ہر جگہ سے سنتا ہے. جنہوں نے اس عقیدے کو اپنایا وہ گمراہی کے دلدل میں پھنسے، اور ایسے پھنسے کہ غائبانہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کے نعرے انہوں نے لگانے شروع کر دیے. اور لگ رہے ہیں وہ نعرہ، کوئی سمجھائے تو کہا جاتا ہے یہ وہابی ہیں، یہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے. میں کہنا چاہتا ہوں ہم اولیاء اللہ کے پاؤں سے الکھنے والی خاک کو بھی اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں فرقی مراتب ہے. اللہ کا جو مقام ہے وہ اللہ کا ہے، وہ ہم پیغمبروں کو نہیں دیتے. جو مقام پیغمبروں کا ہے وہ صحابہ کو نہیں دیتے. جو مقام صحابہ کا ہے وہ اولیاء اللہ کو نہیں دیتے. اور جو مقام اولیاء اللہ کو ہے وہ ایرے غیرے نتو خیرے، ان چرسیوں کو بندیوں کو جو شریعت کے باغی ہیں، ہم انہیں اولیاء اللہ کا مقام نہیں دیتے. تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر مردہ ہر وقت ہر کسی کی ہر بات دور سے اور قریب سے سنتا ہے. اسی انہوں نے کیا کر دیا، اللہ کے پیاروں کو مشکل کشا سمجھ لیا، حاجت روا سمجھ لیا. اور نعرے آپ سن رہے ہیں، یہ نعرے لگ رہے ہیں، یہ نعرہ شرکیہ نعرہ ہے، یہ نعرہ مشرکانہ نعرہ ہے. یہ اللہ کی صفت سمیع کے اندر شرک ہے. یہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو اللہ کی صفات میں شریک کرنا ہے، یہ شرک ہے. اس طرح اگر کوئی مردوں کو سننے کا عقیدہ مانے گا کہ مردے اس طرح سنتے ہیں، ہمارے گھروں سے بھی سنتے ہیں، تو یہ عقیدہ شرکیہ ہے. اور اس کی مثال آپ لوگوں نے اپنے معاشرے میں رائے دیکھی ہوگی. ہماری نادان عورتیں، ہمارے نادان مرد جب مشکلات میں پھنستے ہیں تو کہتے ہیں 11ویں والی پیر صاحب، پیران پیر دستگیر، وہ آپ کی مدد کریں گے،
مشکلات سے آپ کو نکالنے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی پہنچتے ہیں. اسی وہ نعرہ لگاتے ہیں اس وقت کہ 11ویں والی پیر سرکار میری مدد کے لیے، میری فریاد رسی کے لیے پہنچ جائیے. اور اس کے لیے انہوں نے ایک قصہ بھی گڑھا ہے اور آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا اور وہ تصویریں بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ اللہ کے ولی کی انہوں نے ایک فرضی تصویر بنا دی ہے اور سامنے ایک کشتی کی تصویر ہے اور سامنے ایک سمندر ہے، ہاتھ میں تصویر پکڑی ہوئی ہے اور دنیا کو بتا رہے ہیں یہ دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی کی تصویر ہے. یہ سامنے سمندر ہے اور کشتی ہے. 11 سال تک بارات ڈوبی ہوئی تھی. ماں رو رو کے آئی، پیرانی پیر کے پاس کہنے لگی میرے بیٹے کی شادی تھی، ساری بارات ڈوب گئی ہے، پیر صاحب مدد کیجئے. تو پیرانی پیر نے 11 سال کے بعد ڈوبتی کشتی کو پار لگایا، بیڑا پار لگا دیا. یہ قصہ انہوں نے گھڑ لیا اور آپ نے وہ تصویر لوگوں کے بیٹکوں میں لگی ہوئی دیکھی ہوگی، آستانوں میں لگی ہوئی دیکھی ہوگی، ہوٹلوں میں لگی ہوئی دیکھی ہوگی. اور ہمارے حضرات بڑی عقیدت سے اسے دیکھتے ہیں اور اس تصویر والے کو حقیقتاً شیخ عبد القادر جیلانی سمجھ بیٹھتے ہیں اور اس واقعے کو حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں. حالانکہ یہ بالکل شرک ہے، یہ بکواس ہے. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر انہوں نے بدنما دبا لگایا ہے. میرے پاس دلائل ہے اس بارے میں. شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کے رہنے والے تھے، عراق کے رہنے والے تھے، وہ عرب کے رہنے والے تھے. ان کی زندگی پہ علماء نے، صوفیاء نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں. کوئی مستند سوانح حیات شیخ عبد القادر جیلانی کی ایسی نہیں ہے جس میں یہ واقعہ لکھا ہو. یہ واقعہ قوالوں نے بنایا ہے، یہ چرسیوں نے بنایا ہے، یہ 2 نمبر ملنگوں نے بنایا ہے جو اپنے سامنے لوگوں کو جھکاتے ہیں، لوگوں کی جیبوں کو کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے. ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والے، پیسے کو لوٹنے والے، اپنی دکانداری چمکانے والے. انہوں نے یہ قصہ بنا دیا، کہا جیسے حضرت پہنچے ہوئے تھے، ہم بھی قادری سلسلے میں ہیں، ہمارا سلسلہ بھی قادری ہے، ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے غلام ہیں، آؤ نا ہم آپ کو بیٹا دیں گے، آؤ آپ کو نوکری پہ ہم لگائیں گے، آؤ مشکلات سے ہم نکالیں گے. ہمارے جاہل بھی جا کے ان آستانوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہی پٹی وہ بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں. یہ گمراہی ان سے کہاں سے آئی؟ وہ اسی عقیدے کی وجہ سے آئی، اسی عقیدے کی وجہ سے. تو ایک گمراہ طبقہ مردوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے، ہر مردہ ہر وقت ہر ایک کی ہر بات دور ہے یا قریب سے سنتا ہے اور مدد کے لیے پہنچتا بھی ہے، صرف سنتا ہی نہیں ہے، مدد کے لیے. یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. قرآن و سنت کے بعض حضرات کا نظریہ یہ ہے کوئی مردہ کسی کی بھی کوئی بات نہ قریب سے سنتا ہے نہ دور سے سنتا ہے، نہ دن کو سنتا ہے نہ رات کو سنتا ہے، کوئی بات بھی نہیں سنتا. یہ عقیدہ نام نہاد اہل حدیث، غیر مقلدین اور پجپیری حضرات اور اشاعت التوحید و سنہ سے وابستہ حضرات کا ہے. وہ کہتے ہیں کوئی مردہ نہیں سنتا، نہ نبی سنتا ہے، نہ ولی سنتا ہے، نہ قریب سے سنتا ہے، نہ دور سے سنتا ہے. انہوں نے بالکل لا کی تلوار کھینچ دی، کوئی بھی نہیں سنتا. اعتدال والا مسلک اکابر علماء دیوبند کا ہے. وہ یہ ہے بعض مردے بعض اوقات بعض افراد کی بعض باتیں بعض جگہوں سے سنتے ہیں، ہر مردہ ہر ایک کی ہر بات ہر وقت نہیں سنتا. یہ عقیدہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. اس لیے جب آپ اپنے پیاروں کی زیارت کی قبور کے لیے جائیں تو عقیدے میں بگاڑ نہ ہو. جب آپ اولیاء اللہ کی مزارات پہ جائیں تو عقیدے میں بگاڑ نہ ہو. بگاڑ کے عقیدے کے ساتھ جاؤ گے تو ایمان بیچ کے آ جاؤ گے. لوگ جاتے ہیں اللہ والوں کے دربار پہ، کوئی ایک عقیدے کے ساتھ جا رہا ہے، کوئی دوسرے کے ساتھ جا رہا ہے، کوئی اپنے ماں باپ کے
قبر پہ حاضری کرنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی پہلے عقیدے کے ساتھ جا رہا ہے اور کوئی اس انتہا والوں کے ساتھ جا رہا ہے۔ صحیح عقیدہ یہ ہے، بعض مردے بعض اوقات بعض افراد کی بعض باتیں بعض جگہوں سے سنتے ہیں، ہر مردہ ہر ایک کی ہر بات ہر وقت ہر جگہ سے نہیں سنتا۔ دلائل کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم نے فرمایا العبد اذا وضع فی قبرہ، کہ بندے کو جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، بندے کو جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے وَتَوَلَّى وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ، اس کے ساتھی اسے دفن کر کے چلے جاتے ہیں، حَتَّى أَنَّهُ يَسْمَعَ قَرَانِ حَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ، یہاں تک کہ ابھی وہ گئے نہیں ہوتے، جانے والے ہوتے ہیں کہ دو فرشتے آتے ہیں، اور جب وہ دو فرشتے آتے ہیں اس وقت وہ میت جانے والوں کی، دفن کر کے رخصت ہونے والوں کی، اپنے پیاروں کے پاؤں کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں۔ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب نے پتہ نہیں کہاں سے یہ حدیث پڑھ لی، کوئی ضعیف روایت ہوگی۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ باب المیت یسمع قرع النعال، باب المیت یسمع خفق النعال۔ امام بخاری نے عنوان لگایا ہے، اپنا عقیدہ بتایا ہے، اہل سنت کا عقیدہ بتایا ہے کہ یہ باب ہے اس بارے میں کہ میت یسمع خفق النعال، دفن کرنے والوں کی پاؤں کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں، پاؤں کی آہٹ کو بھی۔ علامہ عینی رحمہ اللہ صحیح بخاری کے مستند شارح ہیں، وہ فرماتے ہیں اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جب دفن کرنے والے دفن کر کے رخصت ہوتے ہیں تو ان زندوں کے پاؤں کی آہٹ مردہ سنتا ہے، جب پاؤں کی آہٹ سنتا ہے تو رخصت کرنے والوں اور مزار پہ جانے والوں کے سلام کو بھی سنتا ہے، سلام کو بھی سنتا ہے۔ دوسری روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من رجل یمر بقبر اخیہ المومن، جو بھی شخص اپنے مومن بھائی کی قبر سے گزرتا ہے کان یعرفہ، وہ مومن بھائی جو اسے دنیا میں پہچانتا تھا، پھر یہ اس کی قبر پہ جاتا ہے فیسلم علیہ، اور اسے سلام کرتا ہے، اس قبر والے کو کیا کرتا ہے؟ سلام کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا الا عرفہ، تو وہ مردہ اسے پہچان لیتا ہے، میرے پاس کون آیا ہے، میرے قبر پہ کس نے حاضری دی ہے، ورد علیہ السلام، اور اسے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ حدیث بتا رہی ہے قبر کے پاس جب آپ جاتے ہیں آپ سلام کرتے ہیں۔ اگر وہ میت ایسی ہے، وہ قبر میں مدفون بزرگ ایسا ہے جو دنیا میں آپ کو پہچانتا تھا، آپ کا ابو ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا استاد ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا گاؤں والا ہے، آپ کے ساتھ الیک سلیک تھی، آپ کا دوست تھا، آپ کو دنیا میں پہچانتا تھا، جب آپ اس کی قبر پہ جاتے ہیں حضور فرماتے ہیں آپ اسے سلام کرتے ہیں، اسے پہچانتا بھی ہے اور پہچاننے کے بعد اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، سلام کا جواب بھی۔ یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ بعض مردے بعض اوقات بعض افراد کی بعض باتیں سنتے ہیں، یعنی دفن کرتے وقت جب رخصت ہوتے ہیں اس وقت دفن کرنے والوں کی پاؤں کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں، اور جب آپ زیارت کے لیے جاتے ہو سلام کرتے ہو سلام کو بھی سنتے ہیں۔ حدیث میں آ گیا، اب جب حدیث میں آ گیا اب اس کا انکار کرنے والا تب کبھی گمراہ ہے، اور جو اس حدیث کو پکڑ کے یہ عقیدہ بنائے ہر مردہ دور سے بھی سنتا ہے، جی گھر سے بھی سنتا ہے۔ اس حدیث میں تو یہ ہے قبر کے پاس جب آپ جاتے ہو سلام کرتے ہو قبر کے پاس سنتا ہے، دفن کرتے ہو تو رخصت ہوتے وقت آنکھ کے پاؤں کی آہٹ سنتا ہے۔ یہ ان احادیث سے یہ عقیدہ ثابت ہو رہا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ کی روایت سنا کے میں اپنے عقیدے کے اوپر دلیل دینے لگا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى المقبرہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے۔ کہاں تشریف لے گئے؟ قبرستان تشریف لے گئے۔ فقال، حضور نے فرمایا السلام علیکم دار قوم مومنین، اے مومنوں کی بستی والو تمہیں سلام ہو، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے آ کر ملنے والے ہیں۔ اور یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ سلام اسی کو کیا جاتا ہے جو سنتا ہے نا، سلام اسی کو کیا جاتا ہے جو سنتا ہے، جو سنے نا اسے کس بات کا سلام کیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قبرستان جاتے تھے سلام کرتے تھے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے زیارت کی قبور کے وقت جب آپ جاتے ہو قبرستان پہ تو آپ سلام کرتے ہو، وہ مردہ آپ کی سلام کو سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، جواب بھی۔ تو یہ روایت بھی بتا رہی ہے بعض مردے بعض اوقات بعض افراد کی بعض باتیں سنتے ہیں، بعض افراد کی بعض باتیں سنتے ہیں، اور ہر مردہ ہر وقت ہر ایک کی ہر بات کو نہیں سنتا۔ ہر بات، جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ کوئی مردہ بھی نہیں سنتا، وہ ایک اشکال کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ صُمَّ الدُّعَاء، اور آپ بہروں کو پکار نہیں سنا سکتے۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے نبی آپ نہیں سنا سکتے۔ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے مردے نہیں سنتے، مردے، لیکن ہم پورے قرآن کو ماننے والے ہیں۔ ہم کہنا چاہتے ہیں یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ نبی آپ نہیں سنا سکتے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں سنانے والا اللہ ہے، سنانے والا۔ یاد رکھو دنیا میں ہم سنتے ہیں اسباب کے تحت سنتے ہیں، ان کانوں سے سنتے ہیں۔ کس سے سنتے ہیں؟ اور اس آواز کو سنتے ہیں جو ہماری رینج میں ہو، ہماری حدود میں ہو۔ جو آواز دور سے ہمیں کوئی دے، درمیان میں رکاوٹ ہو، ہم نہیں سن سکتے۔ برزخ کا جہان اور ہے، دنیا کا جہان اور ہے، وہاں کا قاعدہ اور ہے، دنیا کا قاعدہ اور ہے۔ وہاں پہ وہ مردہ بھی سنتا ہے جس کے کان ہی نہ ہو، کسی نے کاٹ دیا ہو۔ وہاں پہ اسباب کے ساتھ نہیں سنا جاتا، وہاں پہ اللہ کی قدرت کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ اللہ تو قادر ہے نا، وہ سنا سکتا ہے۔ تو ہم یہ تو نہیں کہتے حضور سنوا رہے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ رب العزت مردوں کو سنوا دیتا ہے۔ کون تیری قبر پہ آیا ہے؟ تو اللہ تو قادر ہے۔ اللہ عاجز ہو گیا کیا؟ اللہ تو قادر ہے، اور یہ ہمارا موقف قرآن سے ثابت ہے۔ ہم سارے قرآن کو مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ آیت بتا رہی اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، لیکن دوسری جگہ اللہ فرما رہے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سنا سکتا ہے کس کو؟ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے، جس کو اللہ جس کو چاہے سنا دیتا ہے، جس کو نہ چاہے نہیں سناتا۔ تو یہ ہماری دلیل ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے سناتا ہے، جب اللہ نہیں چاہتا نہیں سناتا، جب اللہ چاہتا ہے سناتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے نہیں سناتا۔ غزوہ بدر کے بعد مشرکین مکہ کے 70 آدمی مردار ہو گئے تھے۔ 24 آدمیوں کو ایک کنویں میں نیچے پھینکا، حضور نبی کریم اس کنویں پہ آئے۔ بخاری کی روایت سنانے لگا ہوں۔ حضرت عمر ساتھ ہیں، حضور نے فرمایا ان کے نام لے کر، والد کے نام لے کر بات کہا، او ابو جہل فلاں فلاں، سنو جو وعدہ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا تھا وہ پورا ہو گیا نہیں ہوا، اور ہمارے ساتھ جو وعدہ ہوا ہے وہ تو پورا ہو گیا، وہ تو پورا ہو گیا۔ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے نبی کیا یہ سنتے ہیں؟ یہ تو مر گئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، قسم کھا کے کہا والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد رسول اللہ کی جان ہے۔ اے عمر آپ ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، یہ آپ سے زیادہ سنتے ہیں،
یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ بخاری کی روایت بتا رہی ہے کہ وہ بدر کے کنویں میں وہ جو مشرکین پڑے ہوئے تھے، انہوں نے حضور کی اس بات کو سنا اور حضور نے قسم کھا کے کہا عمر یہ آپ سے زیادہ سنتا ہے، یہ آپ سے کوئی کہتا ہے یار یہ اتنی سی چھوٹی سی جگہ میں کیسے سنتے ہیں؟ چھوٹا سا گھڑا ہے، اس میں آدمی زندہ کیسے رہتا ہے؟ تو ہم کہنا چاہتے ہیں ماں کے پیٹ میں کیسے زندہ رہے؟ جو اللہ وہاں پہ تمہیں 5 مہینے زندہ رکھ سکتا ہے نا، اور کھلاتا ہے پلاتا ہے، کیا زبردست سسٹم ہے، ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں ہے، ماں باپ کو بھی پتہ نہیں ہے اندر یہ کیا سسٹم ہے، وہی اللہ برزخ کے اندر بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ زندہ وہ حیات الگ ہے، وہ حیات اتنا عقیدہ کم از کم میرا اور آپ کو ہونا چاہیے تاکہ ہم گمراہی سے نکلیں۔ نہ ہی ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ ہر مردہ ہر وقت ہر ایک کی ہر بات دور ہو یا قریب ہو سنتا ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ اور جو یہ سمجھتے ہے کوئی مردہ کسی کی بھی کوئی بات کسی بھی وقت نہیں سنتا، یہ بھی غلط ہے۔ جتنا قرآن اور حدیث میں آ گیا اس کو مان لو، اس کو عقل میں آئے پھر بھی مانو، عقل میں نہ آئے، ہماری اتنی سی عقل ہے چڑیے جیسی، اس میں اس سارے جہان کی چیزیں کہاں سما سکتی ہیں؟ ہم تو اس دنیا کی بھی بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے آج تک۔ بہت ساری ایسی ایجادات ہو رہی ہیں، جب وہ چیز ایجاد ہوتی ہے پھر ہم مانتے ہو یہ بھی ہوگا۔ یہ موبائل کی ایجاد آج سے 40-50 سال پہلے کا انسان جو دنیا سے رخصت ہو چکا، اگر اس کو قبر سے اٹھا دیا جائے، کہا جائے یہ چیز، یہ جو موبائل ہے یہ آلہ، اس کے ذریعے یہ باتیں ہو سکتی ہیں، یہ کام ہوتے ہیں، وہ نہیں مانے گا۔ وہ تو ہماری عقل اتنی سی ہے، اس لیے ہمیں اپنی عقل پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، ہمیں وہی بات مان لینی چاہیے جو قرآن میں آ گئی اور جو حدیث پاک میں آ گئی۔ حدیث پاک اور قرآن کریم سے یہی موقف ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق عقائد اپنانے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔